صحیح. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ایک پی ٹی آئی اڈیالہ اور پھر ایک پی ٹی آئی پاکستان کے, کیا یہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عامر صاحب اور نوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایسے کئی دھڑے بن چکے ہیں. یہ ریلیف زدہ لوگوں کو آگے لانے کا مقصد ہی ہے, ایک اور کوشش ہے اسی طرح کی جو پہلے ہوتی رہی ہیں. اچھا یہ بڑا اچھا ہوتا کہ وہ جو افسر سے بھی ملاقات ہوگی, بہت چونکہ یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, یہ بات کرتے کہ جی ہاں ہم نے ابتدائی مذاکرات ادھر شروع کر دی ہیں اور اس کے یہ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان پہ پابندی تھی ملاقاتوں کی, یہ دیکھیں ہم نے ختم کرا دیا ہے, یہ ہم ملاقاتیں شروع کرانے لگے ہیں. یہ فلاں ریلیف چاہیے تھا پی ٹی آئی کو, وہ ہم لے کے دے رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس پہ کوئی اعتبار بھی ہوتا. اب وہاں تو سختیاں پہلے سے بڑھتی نظر آتی ہیں اور یہ ایک دھڑا بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر ان لوگوں پہ اعتماد ہوتا ہے عمران خان کو, تو اس کے بعد محمود اشرف کو آگے کرتے, وہ جو راجہ ناصر ہیں ان کو آگے کرتے. مطلب اس طرح کے لوگ آگے آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بالکل اعتماد نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فواد صاحب چونکہ اڈیالہ جیل میں رہے, ہو سکتا ہے ان دنوں کو اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہو ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتبار کر لیں گے کہ جی چلیں. وہ بات وہی ہے, پی ٹی آئی اڈیالہ وہ تو ہے اپنی جگہ, وہ ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے. پی ٹی آئی پاکستان میں اب سارے پی ٹی آئی کے لوگ شامل کر لیں, لیکن وہ ایک جو اڈیالہ ہے وہ ان سب پہ بھاری ہے. اس کی وجہ یہ کہ ووٹ بھی دیکھیں, شہباز شریف صاحب جتنے مرضی کام کر لیں, مریم نواز جتنے مرضی کام کر لیں, ووٹ آج بھی اگر ملے گا نون لیگ کو تو وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ملے گا. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو ووٹ آج بھی بھٹو اور بے نظیر کے نام پہ ملتا ہے. زرداری صاحب کی تو تصویر لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے الیکشن میں کینڈیڈیٹ کے لیے. یہ بات یہ حقائق ہے, اس پہ انکار نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ ایفرٹس جتنی مرضی کر لیں, اور وہ چار مولوی ان میں اکٹھے ہو جائیں, وہ ادھر سے پکڑ کے ان کو ہوگا کہ جی ٹھیک ہے ہم اتنے لوگ شو کر لیں, لیکن یہ ایفرٹ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور لوگ ان کو پی ٹی آئی کا سپورٹر اور ووٹر ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یا تو یہ کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, اس کے بعد بات کریں تو لوگوں کو شاید یقین آ جائے. کیونکہ میرے خیال میں کہ اگر کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ کے کوئی رول پلے کریں یا کوئی پارٹی میں کوئی دراڑ ڈالیں, تو پھر تھوڑا کچھ ان کو دے بھی دیں, تھوڑی چیزیں دے دیں تاکہ لوگوں کو بیچ تو سکیں وہ سودا دکھا کے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہماری دکان کا سودا بڑا اچھا بک رہا ہے, تو آپ بھی آ جائیں. لوگ اور خریدار آ جاتے ہوتے ہیں. صحیح. فیصل صاحب, جیسے ابھی ایاز صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اڈیالہ ہی پی ٹی آئی ہے, جیسے انہوں نے مثال دی نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کے, ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ کس وجہ سے, اسی طرح پی ٹی آئی کا بھی صرف بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے ووٹ بینک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ ایک جارحانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں, لیکن ایک گروپ مفاہمت کے بیانیے کو تسلیم کرنا چاہتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ راضی کر پائیں گے مفاہمت کی جانب انہیں آنے کے لیے؟ دیکھیں, جن خبر کا آپ نے حوالہ دیا ہے, وہ جن صحافی کی خبر ہے, پاکستان کے بہت سینئر صحافی ہیں, ان کی روزانہ ایسی ایک خبر چھپتی ہے. اس میں خبر میں معلومات کم ہوتی ہے, اور تجزیہ, اور اگر معتاد لفظوں میں بولے تو ان کی شاید خواہش ان کی یا کسی اور کی, وہ زیادہ اس خبر کے اندر روزانہ ہوتی ہے. روزانہ کئی مہینوں سے آپ دیکھ لیں, روزانہ 4 کالم یا سپر لیڈ کی شکل میں جو ہے نا موجود ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سب آپ سمجھ لیں کہ مذاکرات وہی ہوں گے جو عمران خان یا عمران خان کی طرف سے براہ راست نامزد کردہ نمائندے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوں گے. باقی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. باقی صرف افسانے ہیں, باقی صرف کہانیاں ہیں, باقی صرف وقت اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وقت کا ضیاع ہے. کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, اگر کوئی اس حوالے سے کوشش بھی کر رہا ہے تو اس کو رائے گا ہی جانا ہے. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہوں گے, اس کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ابھی اتنی مضبوط پوزیشن پر ہے, کارائے حکومت جو ہے وہ کیونکہ بالکل مناسب انداز میں چل رہے ہیں, کسی اس کو یوں سمجھ لیں کسی پریشانی کے بغیر چل رہے ہیں, تو ابھی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ مذاکرات کرے. جو پریشانی آتی ہے اس پہ لیے وہ جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے. تو اس لیے فی الحال تو کوئی مذاکرات کا امکان نہیں ہے.
صحیح. لیکن پاکستان ہے، کل اگر صورتحال تبدیل ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں تو الگ بات ہے. تو یہ ان دو فریقین کے درمیان ہونے ہیں. پاکستان میں کی سیاست میں یہی دو فریق بچے ہیں، باقی کوئی فریق بچا بھی نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. اور ایک بات کو اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، تو یہ جو حکومت ہے نا اس وقت پاکستان میں، جس دن یہ مذاکرات ہوں گے نا عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ پہ، اس حکومت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور یہ حکومت ایک جاندیدہ لوگوں کی حکومت ہے، ایسا نہیں ہے کوئی فارغ لوگوں کی اور بیوقوف لوگوں کی حکومت ہے. ان کو بھی اس بات کا ہے نا اندازہ ہے. تو حکومت بھی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ عمران خان جو ہے نا مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. یہ الگ بات ہے وہ بیان دے گے کہ سیاسی راستہ نکالیں، بیٹھ کے بات کریں، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کریں، لیکن حکومت کبھی چاہے گی نہیں کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب ہو. جب مذاکرات ہو گئے کامیاب و ناکام تو چھوڑیں، تو مذاکرات کے بعد تو اس حکومت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو حکومت کیوں چاہے گی کہ وہ کچھ کرے گا؟ تو کیونکہ سیاسی طور پہ تو حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. حکومت یا حکومت کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ تو بالکل خالی ہاتھ ہیں. دستے شفقت ہے سر کے اوپر، ہاتھ ان کے خالی ہیں. تو وہ مذاکرات کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ دستے شفقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ کیوں چاہیں گے کہ یہ تو زبردستی ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں گے، ہمارے سر پر سے ہاتھ مت ہٹانا، چاہے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں. جہاں تک عمران خان کا جو رویہ ہے اس میں اعتدال آ جائے، اس میں یا نرمی آ جائے. عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک وہ یہ رویہ اختیار رکھیں گے ان کی نا اہمیت برقرار رہے گی. جس دن عمران خان نے نرم رویہ اختیار کر لیا تو ان کی یہ حیثیت بھی جو ہے نا ختم ہو جانی ہے. تو فی الحال اسی طرح معاملہ چلیں گے، کوئی تبدیلی دور دور تک نہیں. صحیح. الیاس صاحب، فیصل صاحب تو کہتے ہیں کہ دور دور تک انہیں کوئی تبدیلی ہوتی دکھائی نہیں دیتی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا رویہ بھی اسی طرح جارحانہ ہی انہیں نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ویلیو کم ہو جائے گی اگر رویہ بدل گیا، نرم رویہ ہو گیا. لیکن مفاہمت کی باتیں گردش کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، مفاہمت کی باتیں پہلے بھی اس بارے میں کی گئی، بلکہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا، اس لیٹر میں بھی مذاکرات کے لیے بات چیت کی گئی. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا کوئی ایسے پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اب بھی -1 کے یہ ایک اس کی کڑی ہے کہ -1 کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں سے. لیکن اصل میں جو اس میں ہے یہ لیڈرز جو کریکٹرز ہیں جن کے نام آ رہے ہیں یہ نہیں ہیں. اصل جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے، لوگ ہیں، ووٹرز ہیں، جو سب سے زیادہ تعداد ہے جن کی. اگر وہ مانیں گے تو پھر -1 ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں -1 کرتا. اگر یہ پارٹی نہیں، جب لوگ نہیں، عوام نہیں کر رہی، تو یہ بھی پارٹی جو سٹینڈ کر رہی ہے یہ صرف ووٹرز ان کے ورکرز کی وجہ سے کر رہی ہے. لیڈرز وغیرہ تو سارے دائیں بائیں ہو گئے تھے اس ٹائم، اب تو یہ پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں. لیکن یہ لیڈرز وغیرہ سے پہلے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے نا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا جو ٹیبل کوٹ لکھپت لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اڈیالہ میں ٹیبل اپنا مذاکرات کی لگانے کا فائدہ ہے. اور یہ گورنمنٹ کی بھی ٹیبل کا فائدہ نہیں ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ کی ٹیبل نہیں آتی. اگر جب تک وہ نہیں مان رہے، انہوں نے پہلے بھی تردید کی ہے کہ وہ نہیں ابھی مان رہے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے اس مسئلے پر. تو جب یہ تمام چیزیں جو اس طرح کی باتیں کر کے وہ چاہتے ہیں کہ -1 کی جو ہے اس بات کو کڑی کو آگے بڑھائی جائیں. خبر جو ہے، خبر کا بالکل اس میں تو بات چیت ان لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں میں سے ہے کہ ان میں سے تو بلکہ 1-2 لوگوں کی یہ بھی ہوا کہ باہر آئے ہیں تو ان کی ملاقاتیں ہوئیں باہر. بلکہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو پچھلے دنوں ہاسپٹل میں یہاں گئے تھے، جو کڈنی ہاسپٹل ہے جہاں شاہ محمود قریشی کو لے کے گئے، ادھر جا کے ادھر بات چیت وغیرہ انہوں نے جا کے کہا کہ ان کو پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لیجیے اور پارٹی میں ایک ایسا یہ اپنا دوبارہ ایک پلیٹ فارم بنائیں اور جا کے اڈیالہ میں جا کے بات چیت کی جائے. لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی اس بات چیت پر، کیونکہ یہ بات چیت اس طرف آ ہی نہیں رہی. اصل جو چیز ہے عوام کو جب تک نہیں چینج کر سکیں گے چاہے جو مرضی آ جائے، کیونکہ جو ووٹر ہے وہ اس پر نہیں آتا، نہ عوام جو ووٹ ان کے کارکن ہیں وہ نہیں آتے. باقی لیڈر جو بھی مرضی جدھر مرضی چلے جائے اس پر کوئی قید نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آنا جو ووٹرز ہیں، جو سب سے بڑی تعداد آتے ہیں، جو 3 پارٹیوں کو 4 پارٹیوں کو ان سے زیادہ ووٹ ہیں جو الیکشن میں جو نشان نہ ہو کے بھی جنہوں نے ثابت کیا. تو یہ چیز ہے کہ عوام کو کس طرح یہ کرتے ہیں. باقی -1 لگے رہیں، بالکل کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح بھی کریں. اب ان کے ذریعے نہیں ہوتی -1. عابر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
جی میں یہی کہہ رہا تھا، جن بوت بنا لیں پی ٹی آئی کو، مذاکرات شہباز شریف اور زرداری سے کریں گے تو رستہ بنے گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ یہ کر سکیں نہ ان سے کوئی کرے گا، اے آئی کے ذریعے کر لیں. صحیح، بالکل الیاس صاحب، وہی رہ گئی اتنی ٹیکنالوجی لیٹسٹ واقعی اے آئی کو استعمال کرنا ضروری ہے. بالکل ایسے ملک کی سیاست میں ایک دفعہ پھر سے بھی عقل چاہیے ہے. بالکل ایسے ہی عامر صاحب مفاہمت کی باتیں گردش کر رکھی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس حوالے سے آپ نے ایکسپرٹس کی رائے جانی. اب بات کریں گے پروگرام میں بریک کے بعد پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد ہر عالمی محاذ پر بھارت کی رسوائی ہوئی ہے. اس سے پاکستان کو سفارتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، ایکسپرٹس کی رائے جانیں گے بریک کے بعد.